نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق يخرج من خلاله۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، کیوں کر زمین کو جلاتا یعنی سرسبز کرتا ہے اس کے مرے پیچھے۔ ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تم اندھوں کو
ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ تم تو اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ بناتا ہے جو چاہے اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث۔ اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک۔ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا لیکن تم نہ جانتے تھے۔ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ یوں ہی مہر کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں سبک نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، عقل والے ہدایت لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ تفسیر سیاۃ الجنان زبردست تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات ہمیں تلاوت کرنے اور ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کے موضوع کی طرف اگر آئیں مدنی چینل کے ناظرین، تو آج کا موضوع ہے حلال کھانا، حلال کمانا اور پھر حلال کھانا۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کے اندر گفتگو رہے گی۔ حلال، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ تریاک ہے کہ جو انسان کی زندگی کے اندر آنے والے بہت سارے مسائل کا خاتمہ کرتا چلا جائے گا۔ جو حلال کھائے گا اسے اللہ تعالی برکت بھی عطا فرمائے گا۔ خالد بھائی، کل میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا، لانڈھی سے میں واپس آ رہا تھا اور ایک بات پہ غور کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو 1,00,000 روپے کما رہا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ اخراجات پورے نہیں ہو کے دے رہے، جبکہ آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی فضولیات بھی جو ہے وہ شامل
نہیں ہے. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو 25,000 روپے کما رہا ہے, پورے تو اس کے بھی نہیں ہو رہے, لیکن وہ بھی بالآخر کیا ہے, وہ چل رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو ہزاروں یا لاکھوں کما رہا ہے اور وہ بھی مصیبت میں اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے. تو مجھے ایک بات جو ہے میرے دل میں آئی کہ بعض اوقات جب بندہ حلال اور حرام کی تمیز کو ہٹا کر چلتا ہے تو اس کو پیسہ تھوڑا کھل کے اس کی طرف آتا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو دنیا بھی ظاہر سی بات ہے وہ اپنے سسٹم کے ساتھ یا اپنے جو بھی معاملات کے ساتھ وہ آئے گی. اب جب وہ حلال اور حرام کی تمیز ہٹا کے آگے بڑھ رہا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز ہٹا کے صرف کیا کما رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے. اور کیا کھا رہا ہے بھئی, یہ کھانا مچھلی, جیسے آج سی فوڈ, سردیوں کا موسم ہے, لوگ جو ہے وہ مچھلی کھاتے ہیں اور جن کو وسعت ہو کھانی بھی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں بھی کیا ہے, حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. حلال حرام کی تمیز ہٹا کے کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو مجھے جو ایک بات آصف بھائی لگی وہ یہ ہے کہ جو حرام کھاتا ہے نا, اس کا پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس کی گرفت کا معاملہ ہوتا ہے. چاہے آپ بولیں بیماری کے نام پر, چاہے آپ بولیں چوری کے نام پر, چاہے آپ مطلب کوئی اور کوئی بھی بنا لیں, یعنی ایسا کوئی نہ کوئی یہ شکنجے میں آئے گا کہ اس شکنجے سے نکلنے کے لیے بالآخری کیا کرے گا, پیسے لگائے گا اور نکل تو جائے گا, لیکن وہ جو پیسہ آیا تھا وہ کیا ہو جائے گا, پنجابی میں کہتے ہیں وہ بھی کھس جائے گا, یعنی اس سے بھی محروم ہو جائے گا. اور جو حلال ہی کما رہا ہے, تھوڑا کما رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے, حلال کما رہا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے بہت سارے ایسے معاملات سے جو ہے وہ بچائے گا اور اس کی زندگی ایک سمودری جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. کچھ پرابلم میں تو آزمائش میں تو رہے گا, لیکن جسے آپ بولیں گے کوئی بڑا خرچ جو ہے وہ اوپر ایک دم سے آن پڑا ہے, عموماً ایسا نہیں ہوتا. یہ کیا ہے, یہ حلال کی برکت ہے. اور پہلے کیا ہے, یہ حرام کی نحوست کا بھی ایک اس کے اندر معاملہ بہرحال موجود ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں حلال پر فوکس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. جو ایمان جن کے پاس نہیں ہے ان کی طرح ہم نہیں ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اللہ پاک کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں, حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں. تو ہمیں اللہ پاک نے اپنی کرم سے, اپنی فضل سے یہ دولت عطا کر کے دوسروں سے کیا کیا ہے, ممتاز کیا ہے. اور پھر ہمیں کھانا کیا ہے, ہمیں کمانا کیا ہے, اس کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتایا ہے اور ہمیں اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے چلنا ہے. اگر اس کی حلاوت کو اور مٹھاس کو محسوس کرنا ہے, ایمان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی, پھر اسی کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے. اور وہ صرف کیا ہے, ہمارے لیے صرف کیا ہے, حلال. ہم کیا کھائیں گے, حلال. ہم کیا کمائیں گے, حلال. کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم پر کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم پر کرم بنایا. ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے
تمہیں حاکم برایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بنایا تمہیں دافع بنایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا 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 وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا 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 یہی بولے سے تیرا والے یہی بولے سے تیرا والے چمنے جگہ کے تالے چمنے جگہ کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 ارے اے خدا کے بندوں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تابے
کے مقابل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے امام اہل سنت کی، سبحان اللہ۔ اور دل جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دربار فائز الانوار کے جو ہے وہ وہاں پر موجود جب پایا ہے تو پھر دل کی کیفیات کو اس کے آگے جو ہے وہ پھر بیان بھی فرمایا ہے یہ نہ پوچھ کہ یہ نہ پوچھ پھر کیسا پایا، کیسا پایا کہ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، سبحان اللہ، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا اور نہ اسی نے کچھ بتایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کبھی خاک پر پڑا ہے، کبھی خاک پر پڑا ہے، سر چرخ زیر پا ہے، اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں کبھی پیش در کھڑا ہے، اللہ اکبر، کبھی پیش در کھڑا ہے، سر بندگی جھکایا تو قدم میں عرش پایا، اللہ اکبر۔ یہ پھر کیفیات آپ دیکھیں، یہ ایسی ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا خوب کہا ایک اور شاعر نے، انہوں نے کہا کہ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا اور کبھی آہ دل میں دبی رہی۔ جب بندے کو نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ فیض ملتا ہے تو پھر بندے کی کیفیات اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی محبت میں یہ جو پھر محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ جو ہے وہ ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور خیر کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیسا اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمیں وہ نظر تو آیا، پھر یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے سوال ٹاپک پر ہم گفتگو کریں، موضوع پر آئیں کہ حلال اور طیب اس سے مراد کیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی جو رزق ہے، جو کھانا ہے اور رزق کی حلال کی جستجو کرنا، اس کو کمانا، اس کے لیے طلب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے سورہ جمعہ کے اندر جو ہے اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ تو رزق کی حلال کمانا اور اس کے لیے جستجو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب پاکیزہ اور طیب کھانا جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، یعنی جس کے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے، شریعت مطہرہ نے جن کو کھانے سے منع فرمایا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں، وہ انہیں حرام کہا جاتا ہے۔ تو جو حلال ہے وہ طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اور پاکیزہ اور ستھری بھی ہے۔ اور جب پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں یعنی جو اللہ نے حلال رکھی ہیں، اگر ان کو کھایا جائے گا
تو یقیناً وہ بدن کا حصہ بنے گی اور انسان کے لیے بہت اچھا اور بہتر ہوگا۔ تو جو حلال چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ حلال طریقے سے چیز کو کمانا، پہلے ہے کسب ہے، حلال چیز فی نفس ہی حلال ہے، فی نفس ہی حلال ہے۔ جیسے گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، چکن ہے، طرح طرح کے پھل فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، یعنی جن کو شریعت مطہرہ نے جن کا کھانا حلال رکھا ہے، لیکن کیا ہے ان کو کسب کے ذریعے سے ان کو جو حاصل کیا ہے وہ حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے، تو اب یہ طیب و طاہر ہو گیا ہمارے لیے، طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اچھا ہوگا اس کا کھانا فی نفس ہی حلال ہے، وہ چیز فی نفس ہی اچھی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا کھانے سے، لیکن حرام ذریعے سے کمائی ہے، اب یہ کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یعنی آپ کی بات کو اگر اس کو ون لائن میں لے کر آئیں تو وہ چیز خود بھی حلال ہو اور کمائی بھی حلال طریقے سے جائے تو پھر وہ حلال و طیب رزق میں بالکل شمار ہوگا۔ صحیح۔ تو حلال جو ہے یعنی جو ہے وہ کمائی بھی اچھی، اچھا اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس چیز کا انسان کو علم حاصل ہونا چاہیے، انسان کو حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو کن چیزوں کو کھانے کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو فی نفسی جو چیزیں کھانا حلال ہیں تو وہ انسان کے لیے پاکیزہ بھی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے بھی اچھی ہیں، اور وہ انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہیں۔ ان کو قصب کے ذریعے سے حاصل کرنا یہ بھی عین عبادت ہے اور یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی فرمایا کہ جو جس طرح سے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، علم دین کی طلب کو فرض قرار دیا گیا، ایسے ہی طلب حلال کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ احادیث کریمہ کے اندر طلب اتنا کسب کمانا، اتنا کمانا کہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، تو اتنا ضروری ہے اس کے لیے جستجو کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اور یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت، انبیاء علیہ السلام کی سنت، آگے اولیاء، صحابہ، تابعین، سب کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن بقدر ضرورت اور حلال کی جستجو کرنا، حلال کے لیے کوشش کرنا، اور حرام و حلال کی تمیز جو ہے وہ برقرار رکھنا، اس کے لیے یہی کہ علم اگر بندے کو ہوگا، اگر جو ہے اس نے سیکھا ہوا ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے اور پاکیزہ کیا چیز نہیں ہے، کسے ستھری قرار دیا گیا ہے، کسے ستھری قرار دیا نہیں گیا ہے، کون سی چیز ہے جو ناپاک ہے، جسے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جسے کمانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر اس کا علم نہیں ہوگا، سب سے پہلے تو ضروری ہے سلمان بھائی کہ ہم علم حاصل کریں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب علم حاصل کریں گے تو پھر ہی جب پہچان ہوگی، معرفت ہوگی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے اب اس کی جستجو کے لیے کوشش کریں، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے، نہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور نہ اسے کھانا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک برتن کے اندر جو ہے وہ پانی ہے اور پاکیزہ صاف ستھرا پانی ہے، آپ نے اس کو پینا ہے، اور پانی کے اندر ایک قطرہ ناپاکی کا گر جائے، اب پورا کا پورا پانی گویا کہ وہ ناپاک ہو گیا نا، وہ پورا کا پورا جگ، پورا کا پورا جگ کوئی بھی کراہت کرے گا، اس کو جو ہے پینا پسند نہیں کرے گا، اور اس کو پینا جائز بھی نہیں رکھا شریعت نے۔ اب یہ مثال ہے کہ اگر انسان جو ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام بھی اگر کھا لیا، ویسے حلال کھاتا رہا لیکن ایک لقمہ حرام بھی گویا کہ اس نے کھا لیا، اس کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر جو ہے، اس کی روحانیت کے اوپر اس کا بہت بڑا فرق پڑے گا۔ درست فرمایا۔ پورا کا پورا جسم جو ہے نا وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ حرام کا جو ایک لقمہ ہے نا اس سے انسان کی بڑی روحانیت پہ فرق پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مال اس نے اچھا کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار کے بھی اس نے کما لیا ہے، تو وہ حلال میں حرام جو مکس ہو جاتا ہے اس سے وہ حلال کی جو برکتیں ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ تو شاہ صاحب حرام کی بات کر رہے ہیں، بزرگوں کا تو مشکوک چیزوں کے حوالے سے بڑا
جو ہے وہ بچنے کا ایک طریقہ تھا. ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو ہے وہ آستانے پر جو ہے وہ ایک سبزی پکا کرتی تھی, اس کو جو ہے وہ ڈیلے جو ہے وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پکتی تھی اور بغیر نمک کے جو ہے وہ پکتی تھی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سید محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو بابا صاحب ان سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑی محبت فرماتے تھے. تو ان کے لیے کیا ہوا, جب کھانا وہ بنایا گیا تو انہوں نے بھی کھانا تھا, تو کیا ہوا کہ نمک جو ہے وہ اس پہ ڈالا گیا. نمک ڈالا گیا تو بابا صاحب نے جب وہ لقمہ جو ہے نا وہ لیا نا, تو آپ نے فرمایا کہ آج کھانے میں کیا ڈالا ہے. اللہ اکبر. آج اس کھانے میں جو ہے وہ کیا ڈالا ہے. تو وہ جو بنانے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی آج میں کچھ نمک جو ہے وہ مانگ کے لایا ہوں, اور وہ جو ہے وہ نمک ڈالا ہے. اور بابا صاحب نے بتایا کہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ کچھ ڈالا گیا ہے. یہ نمک آپ دیکھیں, حالانکہ نمک مانگ کے آپ کسی سے لیں, اس کو آپ دیکھنے جائیں کہ اس عمل کی آپ ڈیپ میں دیکھیں تو آپ کو کیا لگے, معمولی سی بات لگے گی. لیکن اولیاء کا, صلحاء کا, ان کا ایک اپنا جو ہے وہ کھانے کے اعتبار سے یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ سوال کر کے مانگ کے کسی سے لے کے, جس کے لیے سوال جائز نہیں ہے وہ سوال بھی نہ کرے. اتنا یعنی ان کا اہل اللہ کا ایسا انداز ہے کس میں, کھانے میں, کمانے میں. کمائے بھی حلال اور کھائے بھی کیا, حلال. اور یہاں پر جو ہے وہ حرام کی تمیز بندہ نہ کرے. کیا کریں, کیا کریں, کیا حلال کمائیں اور کیا کریں. کیا نہیں ہوتا, گزارا نہیں ہوتا. حضور گزارے لوگ کر رہے ہیں, ہم کوئی الگ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ہم سے نیچے درجے کے بھی لوگ گزارے کر رہے ہیں. 22 ہزار روپے میں لوگ بیچارے گھر جو ہے وہ اپنا چلا رہے ہیں. چلانے والے چلا رہے ہیں, کیا وہ حرام کما رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ذہن, نمبر 1 ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے کمانا ہے تو حلال, اور کھانا ہے تو وہ بھی کیا ہے, حلال ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا آصف بھائی کہ حلال کمانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اچھا وہ بھی بتائیں. ایک بات یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اصول, قاعدہ, قانون ہوتا ہے. صحیح. تو اسلام نے بھی ہر چیز کے قوانین رکھے ہیں, قواعد رکھے ہیں. اب یہ چیز کہ وہ چیز بذات خود حلال ہو اور وہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو. صحیح. اسی طرح آپ دیکھیں اسلام میں دیگر معاملات ہیں. جس طرح کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے اس میں 2 بنیادی چیزیں رکھی گئی ہیں. ایک تو نیت ٹھیک ہو اور دوسرا وہ عمل ٹھیک ہو. یعنی ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں, ایک شخص جو ہے نا وہ نیت کیا ہے جی, میں غریب آدمی کی مدد کروں گا, اور طریقہ کیا ہے جی, چوری کر کے, ڈکیتی کر کے. تو اب دیکھیں طریقہ غلط ہو گیا اور نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب نہیں پائی جائیں گی یا دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے گی تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ وہ بندے کے لیے عمل جائز نہیں رہے گا. اب اسلام نے جو ہمیں حلال کھانے کا کہا ہے تو اس پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے. جب آدمی ہر معاملے کے اندر کوشش کرتا ہے کہ اس کا معاملہ بالکل پرفیکٹ رہے اور صبح شام اس کے لیے کوشاں رہتا ہے, کوئی بزنس ڈیل ہے, کوئی چیز خریدنی ہے یا کوئی چیز بیچنی ہے, کچھ بھی اس نے کرنا ہے, نیا کام شروع کرنا ہے, تو بالکل جو ہے وہ انتہائی آدمی جو ہے وہ غور و فکر کر کے, دھیان رکھ کر اس کام کو انجام دیتا ہے کہ میں کسی غلطی میں نہ پڑ جاؤں. تو اب حلال کمانا ہے, حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے, تو اس میں بھی ایک بندہ مومن کو یہ حکم ہے کہ وہ پورا دھیان رکھے. اگر دھیان نہیں رکھتا تو انسان غور کر لے کہ ایک طرف حلال ہے, ایک طرف حرام ہے. حلال وہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ اس کا حاصل کرنا, طلب الحلالی فریضۃ علی کل مسلم. تو مسلمان پر حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے. اچھا سلمان بھائی, یہاں ایک حدیث پاک, اس میں آگے ایک اور جملہ ہے, وہ عام طور پر مد نظر نہیں رکھا جاتا. اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جی کمائی میں لگے ہوئے ہیں, ہم باقی فرائض جو ہے وہ یہ بھی تو ہم فرض ہی ادا کر رہے ہیں, تو باقی فرائض کی طرف جو ہے نا وہ ہماری توجہ نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ حدیث پاک میں فریدۃ بعد الفریدہ بھی ہے, کہ دیگر جو فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان فرائض کے بعد یہ کمانا فرض ہے.
اللہ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو فرض ہے نا کہ آپ کو کمانا کتنا، شاہ صاحب نے بتایا کہ بقدر کفایت، بقدر ضرورت. اچھا وہ ایسا فرض ہے جو ہر شخص پہ فرض نہیں ہے. ایک شخص مال اتنا رکھتا ہے پہلے سے ہی، اس پہ فرض نہیں ہے. اچھا ایک شخص کسی اور کی کفالت میں، اس پہ کمانا فرض نہیں ہے. چھوٹے بچے ان پہ کمانا فرض نہیں ہے. اچھا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں ان پر یہ فرض ہی نہیں ہے. لیکن ایک بندہ مسلمان بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہے. تو نماز جو فرض ہے یہ اس سے کئی درجے اوپر جا کر فرض ہے. ٹھیک. اس طرح روزہ ہے وہ کئی درجے اوپر جا کے فرض ہے. آپ نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں حلال حرام کے حوالے سے، تو دیکھیں دو چیزیں ہیں. اللہ پاک نے دو مکان بنائے ہیں، ایک جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے. اور ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال کھائے سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تین باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک حلال کھانا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. کیا مطلب سنت کے مطابق عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سنت کے مطابق عمل ہے. اور اس طرح سے عمل کرے کہ فقط ان پر حقوق اللہ پر عمل کرتا رہے اور حقوق العباد تلف کرے، پڑوسی کو تکلیف دے، اپنے ساتھ والوں کو تکلیف دے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں، تو یہ بھی اس کے حق میں نقصان دہ ہے. تو ان تینوں چیزوں پہ عمل کر لے گا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جس کو جو گوشت جو بدن حرام سے پرورش پاتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اگر حرام کھا کر، اگر ہم خود نعوذ باللہ حرام کھا رہے ہیں اور اگر اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، تو اپنے لیے بھی جہنم کا سامان کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دوزخ خرید رہے ہیں. اپنے یعنی کہ جان بوجھ کر ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے بچوں کی خواہشیں تو پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے جب خواہشیں ایسی چیزیں ہیں سلمان بھائی، اگر ان کو قابو میں نہ رکھا گیا تو خواہش جو ہے، اچھی چیز کی خواہش تو جنت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جو بری خواہشیں ہیں، جو اپنی چادر سے ہٹ کے خواہشیں ہیں، اپنی جو ہے وہ آمدنی سے ایکسٹرا جو ہے وہ خواہشیں ہیں، جو آگے جا کے خواہشیں جو ہم پوری نہیں کر سکتے، ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی چادر کو یا تو جو ہے وہ بڑا کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے وہ چادر کو کراس کرنا پڑتا ہے، اس کو پھاڑنا پڑ جاتا ہے. تو جو چادر جس کی، یا تو کہتے ہیں چادر بڑی کر لے آدمی، اور اگر چادر بڑی نہیں ہو رہی تو اپنے پاؤں جو ہے وہ اس سے آگے نہ نکالے اور اسی کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو گزارا کرے. تو اب یہ چادر جو ہے یہ محاورتاً کہی جاتی ہے، مطلب یہی ہے کہ جتنی آمدنی ہے، آپ نے کہا نا 22,000 روپے میں لوگ گزارا کر رہے ہیں، یہ تو ہم پاکستان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ ہند میں دیکھیں وہاں تو لوگ 7,000 روپے میں، 8,000 روپے میں گزارا کر رہے ہیں. کوئی 5,000 میں بھی گزارا کر رہا ہے. اگر اس کو ہم کرنسی کو بھی یہ کہیں کہ تھوڑی زیادہ ہے تو وہ بھی جو ہے نا 12-13,000 روپے بنتی ہے پاکستان کے حساب سے سلمان بھائی، کہ وہ اس میں بھی گزارا لوگ کر رہے ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حلال بندے ذہن بن جاتا ہے مجھے حلال کمانا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے تھوڑے مال میں بھی برکت رکھ دیتا ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ ایک اچھا گزارا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. کیسے وہ لوگ ہیں کہ لاکھوں روپے بھی کماتے ہیں اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں گزارا نہیں ہوتا، اور ایک شخص سے جو چند ہزار روپے کماتا ہے آج کے حساب سے 20-25 ہزار روپے تو ایک بہت ہی یعنی کہ کم تنخواہ لگتی ہے، بہت ہی کم آمدنی ہے. اچھا اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کی زبان پہ دیکھتے ہیں کلمات تشکر ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، دال روٹی چل رہی ہے، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا. اور دیکھیں آپ حلال کھاتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، حرام کھاتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حرام کھانے والا زیادہ بھی کھا رہا ہے، ناشکریاں بھی کر رہا ہے، حلال کھانے والا تھوڑا کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے. کیا بات ہے آصف بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. آمین. خواہشات کے جن کو جو ہے نا یہ بوتل کے اندر بند کر دیا جائے تو میرا خیال ہے بوتل کہاں سے ملے گی؟ یہ بوتل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے. بعض جن ہوتے ہیں ان کو بوتل میں ڈالنا پڑتا ہے، اور کچھ جن وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سمبولک بوتل میں آپ ڈال دیں،
تو یہ ایک سمجھانے کے لیے جو ہے وہ ایک بات ہے کہ یہ خواہشات کا جو جن ہے اس کا علاج ضروری ہے. جن کسی کے اوپر آیا نا اس کا بھی لوگ علاج کراتے ہیں، وہ بھی تو ٹھیک ہے، کروانا چاہیے، بالکل کروانا چاہیے. لیکن جو خواہشات کا جن جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا وہ علاج کرانا چاہیے. وہ ایک مثال جو ہے وہ ایک حکایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. وہ ایک آدمی، فقیر سا آدمی تھا، بیٹھا ہوا تھا کہیں پہ، اس کے پاس جو ہے وہ ایک کشکول تھا. بادشاہ ادھر سے پاس سے گزرا، اس نے کہا ہاں جی بابا جی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کچھ چاہیے؟ تو بابا جی نے کہا کہ یہ میرا کشکول جو ہے نا یہ بھر دو. بادشاہ نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کشکول ایک برتن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح باؤل ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا ایک برتن ہوتا ہے. بھکاریوں کے پاس ہوتا تھا پہلے کسی زمانے میں. اب تو دیکھا میں نے تو کراچی میں کشکول نہیں دیکھا کسی کوئی مطلب خال کہیں پر کوئی ہو مانگنے والوں کے پاس، وہ برتن مانگنے والوں کے پاس ہوتا ہے، اس کو کشکول جو ہے وہ کہتے تھے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے کھانے میں باؤل ہوتا ہے جس میں سالن ڈالتے ہیں، وہ اس طرح کا. تو بہرحال وہ کشکول تھا، تو بادشاہ کے پاس جو تھا بادشاہ نے اس میں ڈالا، وہ نہیں بھرا. پھر اس میں اور ڈالا گیا سامان، یہ ڈال وہ ڈال، وہ پھر بھی نہیں بھرا. بادشاہ نے اسے کہا کہ بابا جی کیا ہے یہ برتن، یہ کیا ہے، یہ کشکول یہ کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ خواہشات کا کشکول ہے. اللہ اکبر. یہ ڈالیں گے اور ختم ہو جائے گا اور آ جائے گا. اس کا جو ہے نا وہ علاج ضروری ہے. خواہشات کو ایک تو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا ان سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی ضرورت ہے. حلال کھائے گا، کم کھائے گا. خواہشات دیکھیں، یہ کہنے ہم بھی پروگرام میں کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی بھی کیا ہے پوری نہیں ہوتی. بچے کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے آپ، بڑے کی تو پھر آگے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آصف بھائی خواہشات تو چلیں ایک آگے کی بات ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ آج دیکھیں تو ضروریات کے نام پر بھی جو ہے نا وہ یوں آ رہے ہیں، بھئی ہماری تو نیڈ پوری نہیں ہو رہی، نہیں ہماری تو ضرورت جو ہے یہ پوری نہیں ہو رہی، تو کیا کریں ہم؟ آپ بتائیں کدھر جائیں؟ انہوں نے خواہشات کا جو نام ہے نا ضرورت رکھ دی ہے. ضرورت جو ہے وہ کیا ہے؟ اتنا کہ جس سے کھا کر آدمی زندہ رہے، بھیک نہ مانگنی پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بقدر کفایت روزی حاصل کر لے. اب یہ جو بقدر کفایت تھا، جو ضرورت تھی زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، اب آدمی جو ہے آپ دیکھیں سلمان بھائی، کہیں شادی ہوتی ہے نا، اور شادی کے 5 پروگرام ہیں. اب کیا ہے جی، اب گھر والوں کا یہ تقاضا ہو جاتا ہے کہ ہمیں 5 سوٹ چاہیے. اب آپ بتائیں کسی کے 4 بچے ہوں اور ایک ان کی والدہ ہو بچوں کی، اور وہ یہ اب خواہش ہو کہ 5 سوٹ اس کے ہوں، 4 ان کے بھی 5 ہوں. اب آپ بتائیں کہ 25 سوٹ جو ہے وہ خریدنے پڑ جائیں کسی کو، اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے خود بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی خریدے گا. اب اس کو سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے، حالانکہ یہ ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، یہ یہی پہن کے آ گئے. ضرورت ہی کہتے ہیں جی جی، یہ تو صرف ضرورت کے کپڑے تھے جو لے لیے، اس کی میچنگ تو لی نہیں ہے. ہاں جی، اس سے ساتھ کیا لگے گا، جوتے پہننے تو کیسے پہننے، وہ میچنگز ہیں، وہ میرے خیال سے خواہشات کی طرف آ جاتی ہیں، جو ایک ماڈرنزم میں اس کی تقسیم لوگ اپنے ذہن کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. فیشن بھی پورا ہو جائے، اور اگر کما حقوق پورا نہیں کر سکے تو پھر وہ ضرورت ہی پوری ہوئی، جو خواہش تھی وہ بہرحال چھوڑ دی. شریعت اور عقل کا نور جو ہے نا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ضرورت کیا ہے. کیا بات ہے. شریعت اور عقل کا نور، اور عقل سلامت ہو، عقل سلیم ہو، ورنہ تو وہ عقل بھی جو ہے نا خواہشات کی بھی چلنا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ اس کی بولی بولتی ہے. تو ایسی عقل جو سلیم ہو، سلامتی والی ہو، یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فیصلہ کرتا ہے انسان کے لیے. اور شریعت، یہ دونوں چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ ضرورت ہے اور یہ خواہش ہے. تو انسان غور کر لے کہ کیا اس کے بغیر میری زندگی گزر سکتی ہے. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی شادی کے 4 دن اس کے بعد لوگوں نے بھول جانا ہے، وہ آپ کو پھر یاد نہیں کریں گے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی آپ کو ذہن میں رکھیں گے. اور بھی لوگوں کو دنیا میں کام ہے، اور کپڑے دیکھنے نہیں آئے وہ آپ کے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ہمیں دیکھنے آئے، وہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ چیزوں کو اہتمام کر کے جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں ان کو. ایک جو ہے وہ ایک واقعہ فرضی حکایت ہے کہ ایک خاتون نے جو ہے نا وہ ڈائمنڈ رنگ بنوائی، اور اب رنگ تو بنوا لی، اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ تو انہوں نے کیا کیا، کسی نے مشورہ دیا کہ دعوت رکھتے ہیں،
کھانوں کا اہتمام کیا گیا، کھانے بہت سارے چن دیے گئے. اب جو بھی مہمان آئے نا سلمان بھائی، اب وہ خاتون نے جو ہے جس انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، رنگ پہنی ہوئی تھی، وہ اس سے اشارے کری تھی یہ بھی لیں وہ بھی لیں وہ بھی لیں. اب لوگوں کا اس وقت فوکس کہاں ہوتا ہے؟ جب بھوک لگی اور کھانا سامنے، کھانے بھی ہوتا ہے، تو کھانے پہ ہوتا ہے نا. تو کسی نے وہ رنگ نہیں دیکھی. اب کیا ہوا؟ اب وہ سارا خرچہ جو ہے وہ بیکار چلا گیا، جو مقصد تھا پورا حاصل پورا نہ ہوا. اب کیا کیا جی؟ گھر کے اب کسی اور دماغ میں ایک جو ہے نا عجیب و غریب ایک چیز آئی کہ یوں کیا جائے. تو کیا کیا؟ گھر کے کسی کونے میں نا آگ واگ لگا دی، کچھ سامان جلا دیا. اب جب لوگ آئے نا پوچھنے کے لیے بھی کیا ہوا، بس جی سب جل گئی، ایک انگوٹھی بچی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ خواہش کو آدمی پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. یہ دکھاوے ہیں، یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں. اسی چیز نے جو ہے وہ لوگوں کو حرام کھانے پہ بھی مجبور کر دیا، حرام کمانے پہ، کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ باقی ایسی چیزیں کہ آدھی زندگی اس چیز نے تباہ کر دی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ کسی نے کہا بس آخر میں یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں کی باتوں پہ خوش قسمت ہوا تو وہ کہہ دے گا جس کو یہ آتا ہے. ورنہ کل میں نے ایک سنا، وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اچھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا. اللہ اکبر. یہ بھی مطلب بعض اوقات ہوتا ہے معاملہ. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ خواہشات سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. اور میں یہاں ایک اور عرض کروں کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ علاج ہوتا چلا جائے گا. خواہشات کی پیروی یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے لیے آپ کتاب ہے باطنی بیماریوں کے معلومات، اس کا جو ہے مطالعہ فرمائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت سارے علم کے موتی آپ کو جو ہے سیکھنے کو بھی ملیں گے، اور اللہ نے چاہا تو زندگی بھی انشاءاللہ اچھے انداز میں آگے جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. سہولت دینا، جو سہولت دے سکتا ہے اس کا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو سہولت دینا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جس کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ خود بھی ذہن بنا لے اور گھر والے بھی ذہن بنا لیں کہ ہمارے لیے جو سرکمسٹانسز ہیں، ہمارے لیے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں وہ یہ ہیں، اور ہم نے ان کے مطابق جو ہے چلنا ہے. سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا منہ لال ہو تو اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرتے. کسی کا بڑا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو آگ نہیں لگاتے، اس کو تو ڈھا دو، اس کو تو جنم چھوڑ دو، اس کو تو وہ جو ہے نا سر پہ وہ بھی چلا جائے گا. جی ہاں، یہ بھی اپنا ذہن جو ہے وہ بنائیں، کمپیریزن سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. ان کا یوں ہے، ہمارا یہ ہے، یہ ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم جیسے ہیں ہم اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے. ہم جیسے ہیں اللہ کی رحمت سے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. بہت سو سے ٹھیک ہے، بہت سو سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کریم اس کو پسند نہیں فرماتا کہ جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھے اور دین کے مقابلے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے، پیارا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. دنیا میں تو آپ جس کو بھی دیکھیں گے اس کے اوپر آپ کو ایک اور مل جائے گا، جس کو بھی دیکھیں گے اس سے اوپر ایک اور مل جائے گا. بھائی فلاں کے پاس یہ ہے تو دوسرے کے بعد اور بھی کچھ ہے اس سے اوپر، اس کے بعد جو ہے وہ اس سے اوپر بھی ہے. یہاں تک ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کیا بتاؤں آپ کو، کمپنیاں اس طرح کی بھی ہیں یہ ویکلز بنانے والی، گاڑیاں بنانے والی، کہ ایک گاڑی بناتے ہیں، اس کا انجن ایک طرح سے وہ بناتے ہیں، وہ بنانے کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کا انجن نہیں بنتا گاڑی کا، پھر کچھ اور بنے گا اس کا. یعنی ایک ہی گاڑی بنے گی. یہ اس طرح کی بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ یہ خواہشات کے پیچھے چلتے جائیں گے. بھئی گاڑی چل رہی ہے اتنی سپیڈ میں جو ہے وہ چل رہی ہے، بھی چل ہی رہی ہے. جو اتنی میں نہیں چل رہی وہ بھی چل ہی رہی ہے. جو گاڑی جو ہے وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں چل رہی ہے، پاکستان میں تو وہ گاڑی روڈ بھی نہیں ہے جدھر آپ چلا سکے، قانون اجازت ہو بھئی یہاں پر اس کو چلا لیں. لمٹ ہمارے ہاں تو لمٹ جو ہے وہ مخصوص ہے، بھئی اتنی تک آپ کو رہنا ہے. موٹر وے ہے اس کی بھی لمیٹیشن ہے، بھی اتنی آپ کو لمٹ پہ گاڑی جو ہے وہ چلانی ہے. کیوں جائیں اس سمت میں کہ جس کا آگے کوئی سیرا ہی نہیں ہے؟ دلدل میں جائے گا تو دھنس جائے گا. دلدل تو جہاں ہے وہیں رہے گی. جو بندہ اس میں جائے گا وہ بالآخر وہ مارا جائے گا. تو خواہشات کی جو دلدل ہے اس سے اپنے آپ کو بندہ بچائے تاکہ حرام کی طرف جو ہے وہ نہ جانے پائے. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے
کہ جب بندہ یہ دائرہ یہ بڑا کرتا ہے تو پھر جب وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے جب وہ نہیں آتا حلال کے ذریعے سے، پھر کہتا ہے اب کیا کریں، اب کیا کریں، کیا کریں مطلب حلال ہی کریں. اس کا یہی جواب ہے. آپ ہی بتائیں کیا کریں، حلال کمائیں. جب آپ یہ اس نہج پہ آ جائیں کہ بھئی اب مر جائیں گے تو پھر پوچھ رہے ہیں کیا کریں. اور یہ نہج زمانے میں کہیں کوئی اشاذ کہیں پر کچھ بنے تو الگ بات ہے، ورنہ تو یہ لگتا نہیں کہ یہ کہیں صورتحال اس طرح کیا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہوگا تو میں مر ہی جاؤں گا. لوگ مرتے نہیں ہیں. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہیں، ورنہ بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے آپ تو باتیں ہی کر رہے ہیں، جو جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں، جو خواہشات کی پیچھے چلا رہے ہیں وہ بھی تو باتیں کر رہے ہیں. یہ ہم باتیں کرنے والے لوگ دونوں جگہ موجود ہیں اور دونوں باتیں موجود ہیں، اور ہم اللہ کی رحمت سے وہی بات کر رہے ہیں جو انڈر امبریلا اسلام ہے، جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائی ہے، سمجھائی ہے، اور بڑے بیلنسڈ انداز میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. جو ضروریات پوری کر سکتا ہے وہ ضروریات پوری کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ حلال موجود ہے، وہ سہولت بھی دے، اپنے گھر والوں کو دے، اپنے بچوں کی ماں کو دے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ دے، اور اس سے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. پورا پروگرام اسی بات کے اندر جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ چلتے جائیں گے تو پھر خالد بھائی حرام کے در تو دیکھیں آپ کھلے ہوئے ہیں، لیکن پھر جب وہ حرام کا شکنجا جب آتا ہے نا، کسا جاتا ہے، پھر جو میں نے نتیجہ دیکھا ہے، اللہ یاذ باللہ معاذ اللہ، ابھی حال ہی میں جو ہے وہ دیکھا ہے. میں کیا شیئر کروں آپ کے ساتھ، کیا دیکھا. جی خالد بھائی. اللہ اکبر. سلمان بھائی، جب تک اچھا ہو رہا ہوتا ہے نا اور خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو سب کو اچھا لگتا ہے، سب پھر آپ کو ایسا لگتا ہے سب میری خوشی میں شریک ہے. اور جب اللہ نہ کرے، اللہ کریم حلال میں ہی قناعت عطا فرمائے، حرام سے بچائے، بندہ سب کو خوش کرنے کے چکر میں حرام کی طرف جاتا ہے، لیکن جب پکڑا جاتا ہے نا تو پھر سارے دامن چھڑا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو پھر کوئی غم میں شریک ہونے نہیں آتا. اسی بات پر ایک بات بتاؤں آپ کو. جی. وہ باپ کہہ رہا تھا جب تک میں حرام کمائی کر کر کے ان کو دے رہا تھا تب تک تو پاپا بڑے اچھے ہیں، ابو بڑے اچھے ہیں، بڑے پیسے دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور آج جب میں پکڑا گیا ہوں، یہاں پر آیا ہوں، آج پنجابی میں کہتے ہیں سارے کیڑیا کر گئے، یعنی آج سارے جو ہے نا بھول بھال گیا، آج مجھے ملنے کوئی نہیں آتا. سلمان بھائی، ہمیں اپنی زندگی فوکس کرنی پڑے گی. ہم کیوں جی رہے ہیں؟ کیا میری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے؟ یہ میری زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی بنانا ہے، اس کی آسائشیں، اس کی سہولیات ہی کو حاصل کرنا ہے؟ آپ دیکھیں گزارنے والوں نے زندگی گزاری ہے، ہم سے پہلے لوگ کتنے آئے آ کر چلے گئے، لیکن کچھ افراد وہ بھی گزرے جن کا ہم نام لیتے ہیں تو بڑے ادب سے لیتے ہیں، بڑی محبت سے لیتے ہیں. اور ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بڑی عیاشیاں کر کے دنیا سے گئے، اور ان کا کر و فر ایسا تھا کہ بلکہ قارون کی تو مثال قرآن نے ارشاد فرمائی، اس کے پاس جو خزانے تھے اس کی چابیاں ایسی تھیں کہ وہ چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بھاری تھا. روایتوں میں آیا کہ 40 افراد بھی مل کر اس کے صرف خزانوں کی چابیاں اٹھانے کی کوشش کرتے تو اٹھا نہیں پاتے تھے، اتنے اس کے خزانے تھے جن کی چابیوں کا یہ حال تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ تو اترا مت، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تمہیں دنیا میں ملا ہے تو اس سے دار آخرت کو تلاش کر، اور دنیا کو چھوڑ کر ذرا آخرت کی کامیابی کی طرف بھی دوڑ. تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب دیا؟ مجھے تو انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے اسکلز ہیں، میرا علم ہے، میری صلاحیتیں ہیں، جو میں علوم جانتا ہوں اس کی وجہ سے میرے پاس یہ دولت آ رہی ہے. تو رب العالمین جل وعلا نے اس کا جو حال ہوا اس کو بیان فرمایا کہ وہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، وہ اپنے گھر سمیت، اپنے ساز و سامان سمیت زمین کے اندر دھس گیا. اور روایتوں میں آتا ہے قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا. شانوں والی زندگی گزارنے والے، ایسی ظاہری شان و شوکت والی زندگی گزارنے والے اس انداز سے زمین میں دھس گئے. اور ایک وہ شان والی زندگی گزارنے والے ہیں جن کا بھی آپ نے نام لیا، حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا تھا ان کے پاس؟ چند مریدین جو کھانا بھی وہ کھا رہے ہیں جس میں نمک بھی نہیں ہے،
اللہ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ان کے مزار پر جائیں سارے زمانے کو لنگر کھلا رہے ہیں. وہ جھولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھری ہیں کہ ان کے درباروں میں اب بھی یہ قبریں ہیں, اپنی قبروں میں آرام فرما ہے یہ افراد, لیکن اپنے پاس آنے والے مہمان کو آج بھی وہ خالی نہیں جانے دیتے. وہاں سے فضائل مل رہے ہیں, بندے کو انوار مل رہے ہیں, بشارات مل رہی ہیں, خالی جھولیاں بھری جا رہی ہیں. رب العالمین جل وعلا ان کے برکت سے لوگوں پر کرم فرما رہا ہے. جب نیکوں کی وجہ سے لوگوں کو رزق عطا ہوتا ہے, میں اور آپ اگر حلال پر قناعت کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا رزق کیوں روک دیا جائے گا, کیسے روک دیا جائے گا؟ حالانکہ رب العالمین جل وعلا کا وعدہ تو رزق عطا فرمانے کا ہے اور وہ فرماتا ہے. کبھی کبھار بندہ, کتنی مرتبہ آپ کی میری زندگی میں مدنی چینل کے ناظرین ایسا ہوا ہوگا کہ ہم سوچتے ہیں یار واہ, اس موقع پر یہ تو میری غیبی مدد ہو گئی, یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی اس قسم کے یہ وہ لفظ ہے سلمان بھائی ہم سنتے ہیں, یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے, انعام فرماتا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ حلال پر قناعت کرنا سیکھ لے, اپنی ضرورت کا تعین کر لے, ورنہ صرف دنیا کی کہا جاتا تھا کہ اللہ کریم ہمیں توفیق دے. نگرانی شورا نے جو اجتماعات کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ, اس میں ایک زبردست گفتگو کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی. اورنگی ٹاؤن کا جب اجتماع ہوا تو اس میں فرمایا کہ ہماری زندگی کے جو موضوعات تھے نا, وہ قناعت تھا, وہ صبر تھا, وہ شکر تھا, وہ تھوڑے میں راضی رہنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا تھا. اب تو یہ موضوعات بھی کبھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے. اب تو جناب یہ میرا گول ہے اور میں نے اس کو اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی ساری ایفرٹ لگا دینی ہے, سب کچھ کرنا ہے, نو رسک نو گین, اور اس طرح کے بہت سارے لیکچر جو ایک حد تک درست بھی ہوتے ہیں. یعنی اس کو من کل الوجوہ آپ غلط نہیں کہیں گے, لیکن صرف اسی کی طرف بھاگنا اور قناعت کو چھوڑ دینا, صبر کو چھوڑ دینا, شکر کو چھوڑ دینا, میں نے کیا کرنا ہے, میرے اوپر فرض کیا ہے, ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینا چھوڑ دینا, یہ بھی تو ہماری زندگی میں پریشانیوں کی یا یوں سمجھیں کہ ادھر ادھر دوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تو بنا ہوا ہے. یہ بھی حاصل ہو جائے, یہ بھی حاصل ہو جائے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت مل جائے, اس کی طرف سے میں جنت کی کوششیں کرنے والا ہو جاؤں, اس کا انعام پانے والا ہو جاؤں, میں یہ کوشش کروں کہ میں اطاعت گزار بن جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والا اور اس کی پسند کا بندہ بن جاؤں. آپ دیکھیے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں, اور گویا ترغیب دلائی جا رہی ہے بندے کو کہ بھائی کھا کما لیکن حلال, کھا کما لیکن حلال. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اطاعت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں پوشیدہ ہے. ہمیں کون سا خزانہ چاہیے؟ ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ شاید سارے خزانوں کے نام پتہ ہیں اور ان کی طرف ہمیں دوڑنے کی بھی یوں سمجھیں کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی تو ایک زبردست خزانہ ہے. اس کی طرف آنے کا ذہن کب بنانا ہے؟ اس کے لیے کوئی عمر کا حصہ سلمان بھائی سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس ایج گروپ میں جائیں گے نا تو پھر جا کے ہم کچھ کریں گے. اور دنیا کے حال ہمارے سامنے ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو کر نماز پڑھ لوں گا, شاید یہ میں کہوں کہ پرانی مثال ہو گئی. اب حال یہ ہو رہا ہے کہ جو اپنی جوانی یہ سوچ کے کاٹ رہا ہے نا کہ میں بوڑھا ہو کے نماز پڑھ لوں گا, سلمان بھائی بوڑھا ہو کر تو اس کی کمر کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ بیچارہ جھک نہیں پاتا. اب وہ کیا سجدے کرے گا؟ مطلب دنیا دیکھی بھالی ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی ان مثالوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. جس نے جوانی میں رغبت اس طرف نہیں کی, اس کو بڑھاپے میں کیا توفیق مل رہی ہے. اللہ کریم ہمیں ہماری حالات پر رحمت کی نظر فرمائے. خیر یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں پوشیدہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے, اور حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں. اب فرماتے ہیں اگر چابی میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا, اور جب دروازہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر جو پوشیدہ خزانہ ہے بندہ اس تک کیسے پہنچے گا؟ اور اس خزانوں کے بھی اندر کہیں اطاعت پوشیدہ ہے, تو بندہ اس اطاعت تک ایکسس کیسے حاصل کرے گا, وہاں تک رسائی کیسے ہوگی؟ فرمایا لہٰذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو, پیٹ میں کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت کرو, اس کو پاکیزہ بناؤ, تاکہ جب تمہیں موت آئے
تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے اور اپنے اعضا کو حرام کھانے کے گناہ سے روکے رکھو تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے تمہارے اعضا لذت پا سکے. دیکھو قرآن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ارشاد ہوا کہ کھاؤ پیو رشتہ ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا تھا. یہ گزرے ہوئے دن کون سے ہیں؟ یہی تو ہیں جو ہم گزار رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جائے گا ان گزرے ہوئے دنوں میں ہی کچھ نہیں کیا ہوگا تو وہ قیامت جو انعام والا دن ہے، آج کمائی محنت کرنے والا دن ہے، قیامت آپ کے لیے پھر انشاءاللہ انعام والا ہوگا. جب آج ہی محنت نہیں کی ہوگی تو پھر وہاں انعام کیسے ملے گا؟ جی تو اس میں آپ دیکھیں سلمان بھائی، اب ساری گفتگو ہو رہی ہے، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے بزنس مین تھے. آپ جو ہے نا وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، جن کے ساتھ مواقعاتی بھائی چارہ قائم کیا گیا، انہوں نے آفر کی کہ بھائی میں جو ہے نا ایسا کرتا ہوں، یہ میرا اتنا جو ہے وہ باغ ہے آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ اس طرح کی تقسیم کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ بتاؤ مارکیٹ کہاں ہے مدینے کی، میں وہاں بازار بتاؤ بازار کہاں ہے، کہاں پر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو وہاں چلے گئے اور شام کو کما کے بھی خالی آت گئے تھے، کما کے آ گئے. سلمان بھائی کوئی کما رہا ہے نا، اگر اپنی نیتیں اچھی کر لیتا ہے، اپنے طریقے اچھے کر لیتا ہے، اب اس کا کمانا بھی باعث ثواب بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو اجر ملے گا اس پر. اب دیکھیں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، بندے کی مرضی ہے، چاہے تو حلال سے اس کو حاصل کر لے چاہے تو حرام سے حاصل کر لے. اگر حرام سے کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی موجود ہے اور حلال سے کرے گا تو اس کا اجر اور ثواب بھی موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کفر الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اس رسالے میں کرنسی نوٹ کے جو احکام ہیں اس میں آپ نے 6 طریقے لکھے ہیں کہ آدمی سود سے کیسے بچ سکتا ہے، یعنی حرام سے کیسے بچ سکتا ہے. آپ آگے پوچھیں تو صحیح، آپ علماء دین کی خدمت میں حاضر تو ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں تو آئیں اور آ کے پوچھ لیں کہ بھئی مجھے یہ بتائیں، مجھے تو کمانا ہے، طریقہ بتا دیں جائز کون سا ہے. آپ علم دین سیکھ لیں اور وہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے حرام کا، شریعت نے اس کا الٹرنیٹ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اختیار کر لیں. ہو سکتا ہے تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑ جائے، کچھ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا پڑ جائے، اپنے پروگرام میں تبدیلی لانا پڑ جائے، لیکن حلال طریقے سے تو جائے گا، وہ حلال بھی ہوگا طیب بھی ہوگا، وہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. یہ جو چیز ہے نا کہ اس کو جو نا آدمی فوکس کرے کہ بھئی مجھے حلال طریقے سے کمانا ہے، اچھی نیت سے کمانا ہے، تو کمانا بھی اس کے لیے ثواب بن جائے گا. درست فرمایا. یہاں ایک میسج ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہر گھر میں 100% حلال شریعت کے مطابق نہیں کمایا جاتا. اس سے میں ڈس ایگری کروں گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کما رہے ہیں حرام ہی کما رہے ہیں؟ ایسا نہیں. حلال کمانے والے ہوتے ہیں اور حرام کو ٹھوکر مارنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے بالکل موجود ہے. یہ حرام ہے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. لوگ فون کرتے ہیں، یوں ہے یوں ہے، یہ ہے، آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، آپ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو کہنے والے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کیوں نہیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. پھر جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ بھی یہ حلال نہیں ہے لہذا ہم یہ نہیں کریں گے. ہاں جی ٹھیک، بہت شکریہ کہہ کے فون کیا کر دیتے ہیں، پھر وہ بند ہی کرنا ہوتا ہے، وہ بند نہ کر تو پھر بندہ ہی بند کرے گا آگے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی کما رہا ہے وہ حرام ہی کما رہا ہے. یہ بات بھی درست ہے. اور آنیسٹی، ایمانداری، دیانتداری جن کا تول پورا ہے، جن کی کوالٹی جو وہ بول رہے ہیں وہی ہے، لوگ 10 دکانیں چھوڑ کر ان کے پاس جائیں گے لینے کے لیے. آپ جو ہے وہ آزما کے دیکھ لیں. آزما کے کیا دیکھنا ہے، تھوڑا غور کر لیں. آپ کتنے ہیں مارکیٹ میں گوشت بیچنے والے؟ آپ کس سے لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو اچھا گوشت مل رہا ہے اس لیے آپ وہاں سے لے رہے ہیں. آپ کے دل کو ایک تسلی ہے کہ یہ گوشت جو آ رہا ہے یہ حلال بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے، وہیں سے لے رہے ہیں. اور دکانوں سے کیوں نہیں لے رہے آپ؟ ادھر چلو ادھر سے بھی لے لیتے ہیں، ادھر سے بھی لے لیتے ہیں، جہاں سے دل کی مرضی لے لو. سامان لے رہے ہیں، ہے نا. لوگوں کی آنیسٹی، ایمانداری، دیانتداری یہ ہے اللہ کی رحمت سے، اور ہمیں بھی اپنانی ہے. جہاں نہیں ہے وہاں کیا کرنی ہے؟ لے کے آنی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی
تھوڑی روزی روزگار جو ہے نا، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے نا جی وہ اس کو مل کے رہنا ہے، ایسا ہی لیکن انسان ہے جو ہے وہ بے صبرا، ہوں۔ تو وہ حلال کے معاملے میں حرام کے معاملے میں نا تھوڑی سی کر جاتا ہے بے صبری. وہ اپنا جو یہ سمجھنے کہ جو طریقہ ہے نا، جو درست طریقہ استعمال کرنا تھا، وہ درست طریقہ استعمال کرنے کی بجائے جو ہے نا وہ غلط طریقے کی طرف چلا جاتا ہے. باقی جو رزق اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا وہ تو اس کو پہنچ کے رہنا ہے نا، لیکن اس نے وہ کون سا استعمال کیا ہے، حلال یا حرام. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ تشریف لے کر گئے اور آپ کو نماز پڑھنی تھی، نماز ادا کرنی تھی، تو آپ کا یہ ذہن بنا کہ میرا گھوڑا ہے، اسے میں باہر باندھوں گا تو ٹینشن رہے گی کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی گھوڑا نہ لے جائے، کوئی مطلب جو ہے نا، اس لیے کسی کو میں مقرر کر دیتا ہوں جا کے خشوع خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کر سکوں. تو آپ نے دیکھا ایک شخص کھڑا تھا، آپ نے اس سے اجارہ کر لیا، اس سے بات چیت کر لی کہ بھائی یہ گھوڑا ہے میرا، تم اس کی حفاظت کرو، میں ذرا نماز سے فارغ ہو جاؤں. تو جب آپ نماز کے لیے گئے اور بڑی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب واپس آئے نا، تو جس بندے کو مقرر کیا تھا نا وہ بندہ غائب وہاں سے. اچھا گھوڑا کھڑا تھا، لیکن گھوڑے پر جو زین تھی نا، جو گھوڑے کی جسے کاٹھی کہتے ہیں، تو زین جو تھی وہ غائب تھی. تو گویا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ زین لے کے چلا گیا. تو آپ نے کہا کہ اس نے ظاہر بھائی جب یہاں سے گیا تو مارکیٹ میں کہیں جا کے بیچی ہوگی. آپ مارکیٹ میں گئے، ایک دو دکانوں سے دیکھا تو آپ کی وہی والی زین جو ہے وہ مل گئی. تو آپ نے فرمایا اس سے کہ بھائی یہ زین اصل میں میری ہے، تمہیں کون دے کر گیا ہے؟ تو اس نے حلیہ بتا دیا کہ اسی طریقے سے بندہ آیا تھا اور اس نے یہ دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں میری ہے، اور یوں بتائی بات. اس نے بولا کہ سر اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے میں وہ دے کے گیا ہے مجھے اتنے کی میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہی خیر خائی کر سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کتنے کی؟ مطلب 10 درہم کی. آپ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے طے کیا تھا کہ میں جو ہے وہ 5 درہم مزدوری ہے طے کی، لیکن آپ فرماتے ہیں دل میں میری نیت یہی تھی کہ میں اس کو 5 کے بجائے نا 10 درہم ہی دوں گا. لیکن کیا ہے فرمایا کہ آج اس کے نصیب میں 10 درہم لکھے تھے، لیکن بندہ بے صبری کر گیا. اگر یہ حفاظت پر معمور رہتا، باہر نکل کر نماز ادا کرنے کے بعد 10 درہم ہی میں نے دینے تھے اس کو، لیکن وہ 10 درہم آنے تھے اس کے پاس حلال کے، لیکن یہ بے صبری کر گیا اور چوری کر کے وہ مارکیٹ میں جا کے بیچا ہے. پیسے درہم اس کو اتنے ہی ملے جتنا اس کے نصیب میں تھا. تو یہ ہے کہ بندہ بے صبری نہ کرے، ملنا ہے اس کو، لیکن طریقہ جو ہے رب کو راضی کرنے والا ہی استعمال کرے. واہ واہ شاہ جی، مرحبا، بڑی پیاری بات کی. اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق آمین عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. کلیات میں میرا یہ ہے کہ زیادہ حلال اور پاکیزہ کھانا کون سا ہے؟ زیادہ حلال اور پاکیزہ کھانا، حدیث سے پاک ہے، ہم حلال اور پاکیزہ بھی، وہ حدیث سے پاک ہے اچھا کہ اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے. سبحان مرحبا، سبحان اللہ، اللہ برکت دے. جی سلمان بھائی، اس وقت حلال اور حرام کی تمیز بہت تیزی سے کمی کی جانب روانہ ہے. براہ کرم یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کے سد باب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو حرام کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، باتیں کرنے والے ہیں، ان کی باتیں سننے سے اپنے کان بند کر لیں، ان کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں. یہ بھی ہے. اور تیسرا جو ایک اور بات بھی ہے، سادگی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. سادگی آئے گی، بہت سارے خرچے خود بخود کیا ہو جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے. سادگی اللہ نصیب فرمائے. امیر سنت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غم خار ہے، سادہ ہے، مختار مدینے کا، غم خار ہے، سادہ ہے. اور آگے لکھتے ہیں یہ قبضے میں 2 عالم ہے، پر
تکیہ ہے قبضے میں دو عالم ہے پر ہاتھ کا تکیہ ہے سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا سوتا ہے چٹائی پر. اللہ جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے یہ سادگی. ہے چٹائی کا بچھونا سبحان اللہ. اور کبھی خاک ہی پہ سونا. یہ اسی مضمون کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے. حضور کی یہ سادگی ہے, یہ عاجزی ہے, ورنہ حضور چاہیں تو کیا نہ ہو. اور حضور کے در کی خاک, اللہ اکبر, یہ بھی تو کوئی ایسی بات معمولی خاک تو نہیں ہے نا. کہا کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. اللہ ہمیں یہ سادگی اور یہ عاجزی جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو اس سے بھی بندہ تھوڑا اپنے آپ کو ہم کنار کرے عاجزی سے, تو انشاءاللہ الکریم سادگی سے رہے گا, تو رہ تو پھر بھی لے گا, بلکہ لوگ شاید تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ ان کے انداز میں تو سادگی ہے. اور جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے, تعریف کو کرتا ہے تو مرحبا سبحان اللہ, نہیں کرتا تو بھائی ٹھیک ہے, بھی نہ کرے تعریف. کسی کی تعریف کرنے سے دیکھیں ایسا تو ہے نہیں کہ نوٹ برسنے شروع ہو جائیں گے. جیسے جیسے میرے جو ہے وہ لیوش لائف سٹائل کی جیسے جیسے تعریف ہوتی جائے گی ویسے ویسے ڈالر جو ہے وہ اکاؤنٹ میں آتے جائیں گے. پر اگر ڈالر اکاؤنٹ میں آئیں گے تو پھر اور بھی بہت کچھ بہرحال ساتھ میں معاملہ آئے گا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ ایک لائٹر نوٹ میں میں نے بات کی. تو ایسا نہیں ہے کہ تعریف ہوتی جائے گی اور جو ہے نا وہ پیسے بڑھتے جائیں گے. صرف کیا ہے, انسان کی بس نفس کی تسکین والی بات ہے. کانوں کو اچھا لگ رہا ہے اور جیسا تھا ویسا ہی ہے. اور بعض اوقات لوگ نا سامنے تعریف کر دیتے ہیں اور پھر جو بندہ سامنے سے غائب ہوتا ہے پھر جو کچھ کرتے ہیں نا, ہمیں پتا ہے سب کچھ کہاں سے آیا ہوا. یہ خالد بھائی, میں ایک جگہ پہ تھا, وہاں ہمیں کوئی کھانے کے لیے لے کر گیا, یعنی ایک اچھا آدمی. اب ظاہر سی بات ہے کھانے کی دعوت جس کی ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں, تو ایسے حرام کمانے والے کی دعوت, ہم سود خور کی دعوت تو کبھی نہ لیں. کیوں لیں, اللہ بچائے. باہر لوگ تھے تو ایک ساتھ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا, اس نے میرے کان میں کہا کہ ہمیں اس کا ماضی بھی پتا ہے اور یہ کمائی کہاں سے آئی ہے یہ بھی پتا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا خدا کا واسطہ شرم کریں, ایک تو آپ ادھر کھانے کے لیے, وہ آپ کو کھانے پہ لے کے آیا ہوا ہے, ادھر کھانے پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کھانا کھائیں گے اور اوپر سے اسی کے جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جب یہ اس طرح کا ہے تو پھر آپ آئے کیوں میں کھانا کھانے کے لیے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے بھائی یہ حرام کماتا ہے؟ جب حرام بھی نہیں کماتا اور کھانے آپ بھی آ گئے ہیں, پھر ذرا اس کو کنٹرول کر کے رکھیں. یہ لوگ تو یوں کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو حلال کما رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کمنٹ پاس کر ہی رہے ہیں, کیا تھے کیا ہو گئے, کیا تھے کیا ہو گئے. یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا سلمان بھائی. شاید لوگ اور یہ شاید کہتے ہوئے بھی آپ نے سنے ہو کہ حلال سے بندہ امیر نہیں ہو سکتا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب جو حلال کھائے گا اس کے جو حلال کمانے کی کوشش کرے گا اس کے پاس برکت نہیں ہوگی, اس کے پاس دنیا نہیں آئے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رزق میں برکت کے وظائف بتانا ثابت ہے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد آ کے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس پر میں نے عمل کیا ہے اور دنیا میرے پاس اتنی کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں.
کئیوں کو مالدار کر جی. دیا نا، کئیوں کو مالدار کر دیا. اور سب حلال والے تھے، بالیقین حلال والے تھے. کنٹینیو کیجئے. ان کو دعا دی نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا اللہ ان کی اولاد میں، ان کے مال میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. عمر بھی 100 سال سے اوپر چلی گئی، اور آپ کا جو مال تھا، باغ تھا، اس دوسروں کے باغ تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور آپ کی جو اولادیں تھیں اور آپ کے پوتے تھے 90 سے اوپر چلے گئے تھے. آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی ہے مالداری کی، تو اللہ نے مال بھی عطا فرمایا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ایک شخص نے آ کے تنگ دستی کی، جو ہے شکایت کی، فرمایا یہ عمل کرو، انہوں نے کیا، کہا کہ رسول اللہ مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر دوبارہ فرمایا کہ یہی دوسرا عمل کرو، یہی عمل کرو، انہوں نے ایک اور عمل کر لیا وہی والا. اب جب 4 عمل ہو گئے نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مالدار لوگوں میں شمار ہو گیا ان کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ ایک ہے چیزیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود دعائیں دی ہیں، خود طریقے بتائے مال کمانے کے، اور لوگ مال کما کے اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینے کے جو ٹاپ 10 تھے نا، ان میں شامل ہو گیا بندہ. کیا بات ہے جی، یہ ہے چیز. مرحبا آصف بھائی، سبحان اللہ. جس کو یہ روایت یاد ہے اور پتہ ہے، وہ اس کا ذوق بھی جو ہے وہ محسوس کرے گا. مرحبا. چلیں بار آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. جی سلمان بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ حرام کی نحوست اور گناہ کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں. یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے، چل ہی رہی ہے، سارا پروگرام اسی اس کے اوپر جا رہا ہے. وہ خاص بادشاہ جی کہنا چاہیں اس سے بڑی نحوست کیا ہوگی؟ یہ آدمی جو ہے وہ حرام جو ہے بذات خود منحوس ہے. کہ جو نحوست ہے وہ یا تو کفر میں یا گناہ میں، 2 چیزوں میں جو ہے نا وہ جو ہے نحوست ہے. اور اس سے بڑی نحوست کیا ہے اس حرام کی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ ناراضی بندہ مول لے رہا ہے، شریعت کے خلاف جا رہا ہے، اور پھر اس کے جو اثرات ہوں گے، شاہ صاحب نے پہلے بھی بتایا، کچھ اور مزید ارشاد فرمائیں. اب یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ بلڈنگ کھڑی کرتا ہے نا، اس کا سارا دار و مدار جو ہے نا اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. تو جیسی بنیاد ہوگی نا تو بلڈنگ بھی پوری اسی کے حساب سے ہوگی. اگر بنیاد ہی کمزور ہے، بنیاد ہی اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو بلڈنگ جتنی مرضی کھڑی کر لیں اس نے دھڑام سے گرنا ہی ہے. تو یہی مثال جو ہے وہ بزرگوں نے دی ہے کہ اگر جو بدن انسانی ہے، انسان کا جو جسم ہے، اگر وہ حرام کے ذریعے سے پالے گا اس کو، یعنی اس سے جو بڑھا رہا ہے انسان اپنے بدن کو، وہ حرام کے ذریعے سے بڑھا رہا ہے، تو اب اس کے اندر یہ سمجھ لے کہ جو حلال والے کام ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب وہ نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا. تو دل نہ لگنے کی علماء جو وجہ بیان کرتے ہیں نا کہ اپنی روزی روزگار پہ غور کر لو. حرام جو بندہ کھاتا ہے نا وہ کبھی بھی عبادت کی لذت حاصل نہیں کر پاتا. یہاں تک کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ علماء نے، بلکہ احادیث کریمہ کے اندر مضامین موجود ہیں کہ یہ حرام کی نحوست ہے کہ اس کی دعائیں گویا کہ اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں اور دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی. تو اللہ ناراض، اس کے حبیب علیہ السلام ناراض، بے برکتی ہی بے برکتی، بے چینی ہی بے چینی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا نحوست ہوگی کہ جو بدن جو ہے وہ پل ہی اس لیے جو پل رہا ہے وہ حرام پہ پل رہا ہے، اس بدن میں اطمینان کہاں سے آئے گا، اس میں سکون کیسے آئے گا، وہ بدن جو ہے عبادت الہی کی طرف کیسے بڑھے گا، وہ بدن جو ہے وہ نمازوں کی طرف، رکوع سجود کی طرف، عبادت کی لذتوں کی طرف وہ کیسے بڑھے گا؟ وہ بے چین بے قراری رہے گا، کیونکہ وہ بدن جو ہے وہ حلال سے اس کی نشو و نما نہیں ہوئی بلکہ حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے. میسیجز بھی جو ہے وہ لیتے ہیں. میسیج ہے کہ سلمان بھائی آپ ہمارا میسیج بہت کم پڑھتے ہیں، خالد بھائی روزانہ پڑھتے ہیں. خالد بھائی روزانہ پروگرام نہیں کرتے تو روزانہ میسیج کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں. ٹھیک ہے جی، چلیں بہرحال. اور اللہ کی رحمت سے ایسا ہے نہیں کہ چونکہ یہ میسیج ہے تو اس کو نہیں پڑھنا، ایسا ہے بھی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، اور آپ کو بھی تھوڑا حسن زن رکھنا چاہیے. بہرحال یہ پڑھ دیا میں نے، جو لکھا ہوا تھا آپ نے وہ پڑھ دیا میں نے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اور خالد بھائی روزانہ میسیج پڑھتے ہیں آپ کا. خالد بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ ان کا میسیج روزانہ پڑھنا ہے اور ان کا روزانہ، کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کا روزانہ نہیں پڑھتے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. آباد رہیں، خوش رہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں.
آگے چلتے ہیں جی. شعیب اصل میں پیار بہت کرتے ہیں. نہیں آمین ہے, ہم بالکل سر پنجابی میں کہتے ہیں سر متھے تھے. ٹھیک ہے, اللہ برکت دے. شعیب بھائی کہتے ہیں کہ سلا والی سے ہیں یہ, اور کلام سنا دیں مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے. مرحبا. حرام کمائی ہو تو کیا کیا جائے؟ پہلے نمبر پر توبہ کریں, دوسرے نمبر پر دارالفتا سنت سے رہنمائی لے لیں کہ اب آپ کو اس کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے. بعض اوقات اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے لیا ہے اس کو آپ واپس کریں گے. جیسے رشوت لی ہے کسی سے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو واپس کرنا پڑے گا. زمین کسی کی غصب کی ہوئی ہے, قبضہ کیا ہوا ہے, یہ بھی حرام ہی ہے, تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا, واپس کرنا پڑے گا, معافی بھی مانگنی پڑے گی. دارالفتا سنت سے رہنمائی کر لیں. مختلف صورتحال کے بعض اوقات جو ہے وہ مختلف احکامات جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو ڈیٹیل اپنی جو آپ کا ایک پرٹیکولر پرابلم ہے وہ پرٹیکولر پرابلم بتا کے اس کے اوپر جو پرٹیکولر حکم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دارالفتا سنت سے مل جائے گا انشاءاللہ. اس پر پھر منو ان عمل کریں. منو ان نہیں ہوتا, منو ان. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. اجل یا رمضان کلام سنائیں, شامل کرتے ہیں جی. آقا جائیے کلام ان کو سننا ہے. بھاولپور سے میسج ہے, بہت شکریہ. زہیب بھائی ہیں فیصل آباد سے, اور دعا دے رہے ہیں آمین, اللہ برکت دے جی. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جاریاں کا نام سنائیں. کال بھی لیتے ہیں جی. میرا سوال یہ ہے کہ حلال کمانے کا کامل ذہن کیسے بنائیں, اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ. جی خالد بھائی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چند رسائل ہیں جن کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ ذہن بنانے کے لیے مفید رہے گا, جس میں سے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول, یہ ایک رسالہ ہے, اور دیگر اسی مناسبت سے رسالے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائیں گے. ان کو پڑھتے رہیں. پھر وقتاً فوقتاً رزق حلال کے فوائد اور حرام کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں گے, اویئرنیس آتی جائے گی تو ذہن بنتا چلا جائے گا. بہرحال کوشش اس حوالے سے یہ ہے کہ کرتے رہیں, رکے نہیں, اور صحبتیں تھوڑی سی اچھی رکھ لیں جہاں پر یہ ذہن دیا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بلند رتبہ اسی کو ملا ہے جس نے اپنا پیٹ سوچ سمجھ کے بھرا ہے, اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے. اب یہ اس طرح کے بزرگان دین کے فرامین جب ہمارے سامنے آتے جائیں گے اور دل میں احساس نیکی پیدا ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ حرام سے بچنے کا زبردست ذہن بنتا چلا جائے گا. مرحبا. اس میں جو ہے وہ سلمان بھائی, سب سے پہلے نا اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے, پہلے اس کو شعور نہیں تھا اس چیز کا, اب پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ ناجائز و حرام ہے, اب اس کو فوراً چھوڑنے اس سے جان چھڑانے کی ترکیب بنائیں, فوراً چھوڑ دے اس کو. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ گندگی کے اندر بیٹھا رہے بندہ, جب پتہ چل گیا نا, ریئلائز ہو گیا یا کنفرم ہو گیا کہ بھائی دارالفتا میں گئے, مفتی صاحب سے پوچھا, عالم دین سے پوچھا, اب کنفرم ہو گیا کہ جو میرا ذریعہ معاش ہے, جو روزی میں کما رہا ہوں, یہ جائز نہیں ہے, اب اس کو وہیں پہ سٹاپ لگا دے. اب آگے جو ماشاءاللہ سے آپ نے طریقے بتائے نا کہ بھائی معلومات بھی کر لے کہ اب کرنا کیا ہے, اس ابھی آج تک جو وہ حرام کمایا اس سے کیا کرنا ہے, لیکن پہلے اس سے فوراً جان چھڑائے اور اس کے بعد پھر آگے کے لیے معاش کے لیے کوشش کرے, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برکت ہوگی. یہ نہ کانسیپٹ رکھے کہ بھائی آج پتہ چل گیا ہے تو کل چھوڑ دوں گا, پرسوں چھوڑ دوں گا, ترسوں چھوڑ دوں گا. تو یہ وہ دلدل ہے نا کہ جس میں بندہ دھستا ہی چلا جائے گا. یہ ابھی اگر نکل آئے گا تو نکل آیا, اگر یہ بولا کل پرسوں ترسوں تو نہیں, یہ اور دھستا چلا جائے گا, پھر نکلنا اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. صحیح, اللہ رحمت فرمائے جی. کال. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری آپ سے عرض یہ ہے کہ کیا تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار حلال کھانے پہ ہے؟ جی ایک حدیث پاک ہے, اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ يُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ مَنْ أَكَلَ حَرَامًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ, کہ بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ, اس پر جو ہے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات یہ ندا دیتا ہے کہ جس نے حرام کھایا
اس کا نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا۔ اللہ عبادتوں کی قبولیت کا بالکل جو ہے وہ مدار حلال کھانے پر ہے۔ مرحبا جی کون؟ انسان اپنے لیے جو چیز ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے یا اپنے بچوں کے لیے جو چیز چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کا کوئی اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ مجھے اس کا جواب کائنڈلی دے دیں، مہربانی۔ جی اس میں دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے بندوں کو دیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کریں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو من ہے یہ تبعیدیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض خرچ کرنا ہے، سارا خرچ نہیں کرنا اللہ کی راہ میں، کہ جتنا آپ حسب استطاعت خرچ کر سکتے ہیں اتنا خرچ کریں۔ البتہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا توکل اور اس کے گھر والوں کا توکل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو اور ان کے گھر والوں جیسا ہو، وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، ویسا توکل ہو۔ لیکن ویسا توکل عموماً نہیں ہوتا لوگوں کا، تو اس لیے بعض خرچ کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا حدیث پاک میں یہ بھی ہے بعض یعنی کچھ، سارے کا سارا خرچ نہ کرے، تھوڑا خرچ کرے۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک سونے کا انڈا لے کر آیا اور اس کے پاس غالباً وہی تھا، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، کہا کہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ آپ علیہ السلام نے رخ پھیر لیا ان سے، وہ پھر دوسری طرف سے آئے، اور یعنی چند مرتبہ ایسا ہوا، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سارا خرچ کر دیتا ہے، پھر جو ہے وہ خائب و خاسر ہو کے بیٹھا رہتا ہے لوگوں کے آسرے پر اور سوال کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ مضمون ہے حدیث پاک کا، یعنی منع کیا گیا کہ سارا خرچ نہیں کرو، جو اپنے لیے وہ بھی رکھو۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اپنی اولاد کے لیے حلال طریقے سے کچھ چھوڑ کے جانا، جمع کر کے جانا، ان کو بالکل محروم کر کے جانے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کر جائے۔ ٹھیک ہے، مدینہ جی کون؟ میں ہوں فاطمہ اختاریہ من جناباد سے، آپ مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے۔ مرحبا، ماشاء اللہ جی کون؟ کون کچھ کلام شامل کرتے ہیں؟ جی حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تو
مدنی مدینے والے آہ وقت رخصت میرے شاہ وقت رخصت میرے شاہ رخصت میرے شاہ رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت میرے شاہ بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سدرۃ المنتہی عرش باغ و حرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرۃ المنتہی عرش و باغ حرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو
السلام کی فرمائش تھی. آئیے آپ کو سناتے ہیں. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية عجل عجل يا رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل يا 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 رمضان جان میری تجھ پر قربان آبھی جا ماغے سبحان آبھی جا ماغے سبحان آبھی جا ماغے سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہ غفران ہے لا ریب مہ غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان مجھ کو بنا دے نیک انسان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان نظر میں لے نہ سکے شیطان نظر میں لے نہ سکے شیطان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان اشک بہاؤں میں ہر آن اشک بہاؤں میں ہر آن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان
جان میری تجھ پر قربان. مجھ کو مدینے میں رمضان, مجھ کو مدینے میں رمضان, مجھ کو مدینے میں رمضان. کاش میسر ہو رحمان, کاش میسر ہو رحمان. عجل عجل یا رمضان, عجل عجل یا رمضان, عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان. آجا ابھی جا رمضان, آجا ابھی جا رمضان, آجا ابھی جا رمضان. تجھ پہ فدا عطار کی جان, تجھ پہ فدا عطار کی جان. عجل عجل یا رمضان, عجل عجل یا رمضان, عجل عجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان. سبحان اللہ. خلیفہ امیر اہل سنت کا ویڈیو پیکج آئیے ابھی آپ کو دکھاتا ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ترجمہ کنز ایمان. اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے. وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, وہ بے شک صریح گمراہی بہکا. تفسیر صراط الجنان میں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں, اور آپ جسے جو چاہے حکم دے سکتے ہیں, اور جس کے لیے جو چیز چاہے جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں, اور جسے چاہے جس حکم سے الگ فرما سکتے ہیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری جانے والی مقدس کتاب زبور شریف میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا. اور ذوق نعت میں مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ کیا جلالت ہے, شہ کونین. فرش کیا عرش پہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جاری ہے. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے وہ حلاوت سنت سے محروم رہے, یعنی سنت کی مٹھاس سے محروم رہے. اور تمام زمین ان کی مل کے
تمام جنت ان کی جاگیر ہے، آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان یعنی حکم ماننے والے ہیں، اور جنت و نار کی چابیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت کی عطا کا ایک حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنتیں، موتی جنتیں یعنی جنت عطا فرمانے والے ہیں، اور جسے چاہیں عطا فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ تعالی عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، اور تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال، حلال کھانا، حلال کمانا، اس کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ پروگرام اللہ کی رحمت سے جاری ہے، اور اب یہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں، یہ بتائیں کہ اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا یہ رزق حلال کمانے کھانے کے حوالے سے کیا انداز تھا؟ سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مریدوں کو آپ یہ تاکید اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی آل اولاد کو، بیوی بچوں کو جو ہے وہ رزق حلال کھلاؤ، اور ذرہ برابر بھی رزق حرام جو ہے اس کی آمیزش نہ ہونے دو، رزق حرام ان کو نہ کھلاؤ، کہ یہ ذرہ برابر بھی رزق حرام جو ہے اس سے کیا ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ ان تک پہنچے گی، اور فرمایا کہ جو حرام کاری ہے نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ رزق حرام جو ہے وہ کھانا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رزق حلال کی جستجو کرتے تھے، رزق حرام سے بچا کرتے تھے، اور رزق حلال بھی بقدر ضرورت۔ ان کی شان، عظمت اور رفت یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھے ہوئے نا کمانے کے لیے، اور صبح ہی کوئی گاہک ایسا آ گیا ہے کہ اس نے اتنا پروفٹ دے دیا ہے کہ اب سارا دن گزارا اس سے ہو جائے گا، تو انہوں نے بس اپنا سمجھے کہ وہ معاملہ لپیٹا اور گھر کی طرف چلے گئے، اور روزی روزگار سمجھے کہ جو بقدر کفایت ہو گیا نا پورا، اب اسی پہ اکتفا کر کے باقی ٹائم جو ہے وہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اولیاء کا، اسلاف کا طریقہ یہی ہے کہ وہ رزق حلال کی جستجو کرتے ہیں، اور رزق حلال کے اندر بھی وہ بقدر ضرورت، جتنا ضرورت ہے، جتنا ان کو کفایت کر جاتا ہے اتنا ہی کماتے ہیں۔ ہمارے اس دور کے اندر دیکھا جائے تو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرمائے، امیر اہل سنت عالمیہ کی تربیت کا فیضان جو ہے وہ اس کی جھلک ان کے اندر نظر آتی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی کی جب کچھ ذمہ داریاں بڑھیں، دارالفتہ اہل سنت اور دیگر جو ذمہ داریاں دی گئیں، تو ان کی سیلری کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا نا۔ سیلری میں اضافہ ہوا تو مفتی صاحب نے، اب یہ رکن شورا بھی تھے اور دارالفتہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری، پھر جو ہے وہ درس و تدریس کا بھی سلسلہ، کچھ مجالس کا بھی ان کے پاس جو ہے وہ ذمہ داری تھی۔ تو آپ نے مجلس اجارہ کے عیسائی بھائی سے یہ بات کی کہ یہ جو سیلری آپ نے بنائی ہے، مطلب میں تھوڑا اس حوالے سے تشویش میں ہوں، پریشان ہوں، تو یہ سیلری آپ نے جو بڑھا دی ہے، اب وہ عیسائی بھائی یہ سمجھے کہ رکن شورا فرما رہے ہیں کہ مطلب ذمہ داریاں اتنی ہیں اور سیلری اتنی سی بڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں ذرا بڑے نگران صاحب سے بات کر کے، مجلس اجارہ کے جو نگران مجلس ہیں ان سے بات کر کے کچھ اور بڑھانے کا سلسلہ کرتا ہوں، تو جتنا وہ تھا ہم نے وہ بڑھا دی۔ تو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کم کیوں بڑھائی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے پہلے سیلری ملتی تھی نا، جتنا وظیفہ پہلے مجھے ملتا تھا وہ میرے لیے کافی تھا، یہ جو آپ نے اتنی ساری بڑھا دی اس کا میں کیا کروں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی میری سیلری پہلے ہے نا
وہ 1 روپیہ بھی نہ بڑھائی جائے، اتنی ہی کر دی جائے. صحیح. تو یہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا فیضان ہے، اچھوں کی صحبت کا فیضان ہے، اور علم دین کی برکت ہے. وہ مفتی اسلام تھے اور عالم باعمل تھے، تو بس وہ بھی اولیاء کرام کے نقش قدم پر. اللہ ہمیں بھی اسی طرح سے چلنا ہے، بقدر کفایت کمانا ہے. اس سے زیادہ کی طلب اور خواہشات کی پیروی کی طرف جائیں گے تو اللہ نہ کرے کہیں حرام کی طرف نہ بڑھ جائے. اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. امیر سنت نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں امام الاشقیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا. امام الاشقیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا. قناعت ہو عنایت دے نہ دولت کی فراوانی. قناعت ہو عنایت دے نہ دولت کی فراوانی. اللہ اکبر. امیر سنت نے اور کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی. اللہ ہمیں بھی یہ اچھے جذبات یہ نصیب فرمائے اور رزق حلال 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 کمانا اور یہی کھانا نصیب فرمائے. آمین. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین. مدنی قافلوں کے مسافر بنے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سلام السلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ جب فرشتے کعبے میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے کعبے میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو صبح پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو صبح پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام
پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے